بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگر آپ بغور جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس وقت حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جنرل فیض حمید کی سزا کو خان سے جوڑا جائے، اور اس حوالے سے خواجہ آصف نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، میڈیا کو بلایا، میڈیا ان کو کوریج دیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جتنے وزراء ہیں وہ سب آ کر فیض حمید کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور بیانیاں بنا رہے ہیں کہ یہ سب اکٹھے تھے اور یہ پوری ایک سازش تھی، عمران خان کو بنانے والا، لانے والا، سب فیض جنرل فیض، سارا کچھ اب جنرل فیض پر تھوپا جا رہا ہے، اس لیے کہ اب ان کو ہوگی یہ سزا۔ لیکن اگر آپ حامد میر سے لے کر دیگر صحافیوں سے بات کریں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب جنرل فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں میں نون لیگ آگے تھی، حتیٰ کہ میاں نواز شریف کو ملک سے بھیجنے میں کس کا کردار تھا؟ جنرل فیض حمید کی بات کی جاتی ہے، اور جنرل فیض حمید آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اس کے لیے بھی نون لیگ سے رابطے ہو رہے تھے، بڑا کچھ کیا جا رہا تھا، بہت کچھ ہو رہا تھا۔ تو یہ صرف اب یہ کہنا کہ جی وہ جنرل فیض حمید جو کچھ کر رہے تھے وہ سارا کچھ خان کے لیے تھا اور ان کا رجحان سارا ادھر تھا، نہیں جناب، وہ اپنے لیے کر رہے تھے، وہ اپنے چکر میں لگے ہوئے تھے، اور اس میں ان کو اگر لگ رہا تھا کہ جی اب نون لیگ کی باری آ رہی ہے تو مجھے نون لیگ کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ باجوہ صاحب کیا آفر کر رہے تھے، خواجہ آصف کہتے ہیں جی وہ آخر تک ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے کہ مجھے ایکسٹینشن دو نہیں تو میں پھر یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، جنرل باجوہ کے بارے میں خواجہ آصف کہہ رہے تھے۔ تو پیچھے کہانیاں اور بھی بہت ہیں۔ اب اسی لیے شفیع جان جو مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ادارے کا معاملہ ہے اور ادارے کے اندر سے ہی سارا کچھ ہوا ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ فیض حمید ادارے کے افسر تھے، ادارے نے پکڑا، ادارے نے کورٹ مارشل کیا اور سزا سنا دی، یہ بہت اچھا اقدام ہے، ہر ادارے میں اسی طرح جزا اور سزا کا عمل ہونا چاہیے۔ باقی جہاں تک پی ٹی آئی کو اس معاملے سے جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس کی ہم نے تیاری کر رکھی ہے اور ہم تو تیار ہیں، پہلے بھی ہمارے ساتھ کیا نہیں ہو رہا، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ مارشل بہترین اقدام ہے۔ شفیع جان مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا، اس میں ایک بات غور طلب ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تیاری کر رکھی ہے، تو جب یہ نوبت آئی تو بہت سی اور چیزیں ہیں کچھ تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس جو سامنے لائی جائیں گی وقت آنے پر، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کر دوں کہ اس منگل کو بھی فیملی کی ملاقات کا دن ہے اور پہلے سے زیادہ لوگ آئیں گے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ پہلے بھی حکومت نے ڈرایا تھا، دفعہ 144 لگائی تھی، پریزن وینز پہنچائی گئی تھیں، پکڑ لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مقدمات درج کر دیں گے، آخر میں پھر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا اور حکومت کو بدترین شکست ہوئی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ تو ماننا پڑے گا کہ اعصاب کی اس جنگ میں یہ عمر رسیدہ خواتین جیت گئیں، خان کی بہنیں جیت گئیں، اور حکومت کے پاس اب تک کوئی جواز نہیں ہے کہ واٹر کینن کیوں استعمال کی، کیا ضرورت تھی، آرام سے بیٹھی ہوئی تھیں، رات کے 2 بجے سب کیا گیا۔ تو اب پھر دوبارہ فیملی یعنی ان کی بہنیں، دیگر لوگ اور کارکن وہ آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کس حد تک کریک ڈاؤن کرتی ہے، کیونکہ اتنا کریک ڈاؤن حکومت نے کر لیا ہے، اتنا کریک ڈاؤن کر لیا کہ اب بچا کیا ہے؟ اب سوائے رسوائی کے حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے کہ آپ نے ایک جماعت کو بالکل جس طرح کالعدم ہوتا ہے وہ سچویشن کر دی ہوئی ہے۔ اب باقی آپ مزید کیا چاہتے ہیں، مزید کیا کر سکتے ہیں؟ جتنا حکومت اس طرف جائے گی عالمی سطح پر حکومت پر پریشر اور بڑھے گا، یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں۔ حتیٰ کہ اب یہ حکومت کی خواہش جو میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ جی کسی طرح سے ملٹری ٹرائل خان کا بھی ہو جائے، جس طرح جنرل فیض حمید کا ہوا ہے، تو اب وہ ادارے کا آدمی تھا، جب اس کو نہیں چھوڑا تو پھر اب خان سے جوڑ کر اور سارے معاملے میں اس کو بھی ملٹری کورٹ سے سزا دی جائے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، جب جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہوئی تھی، اب سے 15 ماہ پہلے کی بات ہے، تو تب سے ہی یہ بات ہونے لگ گئی تھی اور کوشش کی تھی اس طرح بیانیہ بنانے کی کہ جی ہاں اس میں تو اب جناب یہ خان صاحب بھی ادھر ہی جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن اس وقت بھی جو ہماری اطلاعات ہیں، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی عالمی سطح پر انٹرنیشنلی کچھ لوگوں کی طرف سے، ریاستوں کی طرف سے کہہ لیں، یہ بات کہی گئی کہ بھئی یہ آپ سزا تو دے رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ملٹری والی بات ہے یہ کیا ہے؟ کیونکہ کچھ کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئیں اور سپریم کورٹ نے ان کو صحیح قرار دے دیا اور سب ہو گیا۔ لیکن اب خان صاحب کا جو معاملہ ہے تو اس وقت بھی یقین دہانی کروائی گئی تھی جی ایسا کچھ نہیں ہے،
اور اب اس کے بعد ابھی تک تو یہی ہے کہ فی الحال ایسے کوئی آرڈرز نہیں ہیں، ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے. حکومت بیانیہ ضرور بنا رہی ہے، ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور اگر یہ ہوا تو عالمی سطح پر ایک پریشر ڈیولپ ہوگا. جس طرح میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو بات ڈسکس ہی نہیں ہو رہی کہ اقوام متحدہ کی طرف سے کیا کہا گیا ہے کہ یہ تو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. جس طرح جیل میں رکھا ہوا ہے خان کو اور کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور یہ ابھی بڑھنا ہے معاملہ. نواز شریف صاحب ضرور خوش ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں فضا بنی ہوئی ہے، اب گلگت بلتستان بھی ہتھیار لو، جو ہو سکتا ہے کر لو، کہ خان کو سزا دلوانا چاہتا تھا وہ ہو گئی، فیض کو سزا دلوانا چاہتا وہ ہو گئی. اب باجوہ والی بات ابھی تو ہوا میں ہے، خواہش ضرور ہوگی اور کچھ ججز والا معاملہ بھی ہوگا، لیکن ابھی جنرل باجوہ والی بات نظر تو نہیں آ رہی ایسا کچھ. اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی فوری طور پر ججز کی طرف بھی کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ اس سے اور زیادہ وہ بکھیرا پڑے گا. خیر، تو اب یہ اقوام متحدہ والا معاملہ نہ اٹھانا، یا عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ جمائمہ نے جس طرح سے ٹویٹس کی ہیں وہ جس طرح وائرل ہوئی ہیں، عالمی سطح پر اس کو لیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل جرنلسٹ اس پر بات کر رہے ہیں اور ایک ہائی لائٹ ہوا ہے. اب اس پر بات ہی نہیں ہونے دی جا رہی، کوئی آپ کو ڈسکشن اس پر نہیں نظر آ رہی، خبریں نظر نہیں آ رہی، لیکن عالمی سطح پر تو خبریں ہیں، اس کو اٹھایا جا رہا ہے، اس پر بات کی جا رہی ہے. جہاں تک کیسز کی بات ہے تو اس میں صرف شاہ محمود قریشی کی ہی مثال لے لیں تو ان کی ضمانت کی درخواستوں پر پھر ریکارڈ پیش نہیں ہوا اور سماعت 19 دسمبر تک ملتوی ہوئی. 2.5 سال سے ریکارڈ ہی غائب ہے. عدالتیں ہر پیشی پر خاموش رہتی ہیں اور اگلی تاریخ دے دیتی ہیں. یعنی 2.5 سال ہو گئے ہیں، ریکارڈ ہی نہیں ملتا، جی ریکارڈ نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے. تو جب تک یہ ہوتا رہے گا تو کیس کا فیصلہ کس طرح سے ہوگا. اس کے علاوہ جی سہیل آفریدی کے بارے میں کہا جاتا ہے جی وہ تو خیبر پختونخوا کے معاملات نہیں دیکھ رہے، ان کو تو بس خان کی رہائی کی پڑی ہوئی ہے، فلاں ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی بیوروکریسی کو بٹھا کر کہ اگر کسی کرپشن کی کوئی نیوز مجھ تک پہنچی، جس طرح آپ آئے ہیں اسی طرح آپ کو گھر بھیجوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ جی کے پی میں جس ڈپارٹمنٹ کے پیسے وفاق کی طرف بقایا ہیں وہ ہر ہفتے ایک خط لکھیں تاکہ یہ ریکارڈ پر رہے. سہیل آفریدی نے کہا. اور یہی نہیں، ایک چیز کو ان کی ناقدین بہت سراہ رہے ہیں کہ این ایف سی کی میٹنگ کے بعد فاٹا کے پیسوں کے حوالے سے سب کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا تھا. اپڈیٹ یہ ہے کہ وہ کمیٹی بن گئی ہے جس کی قیادت خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کریں گے. یہ کمیٹی جلد اپنی سفارشات دے گی. اچھا، مزمل اسلم بہت زبردست کام کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں. اور اب جو خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی ہے، اگر وہ صحیح طرح کام کر جائے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو بہت زبردست پروجیکٹس آ رہے ہیں اور سہیل آفریدی کو بہت زیادہ سراہا جائے گا. اب سہیل آفریدی یہی کہتے ہیں جی مجھے تو مینڈیٹ ہی خان کی رہائی کے لیے ملا ہے، یہ سارے ان کے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم پھر اور کیا کریں، وہاں نہ جائیں. تو وہ بھی آئیں گے، سہیل آفریدی اب 11ویں دفعہ بھی آئیں گے، 12ویں دفعہ بھی آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹینیو کریں گے اور یہ پریشر وہ قائم رکھیں گے. باقی اب حکومت کے حوالے سے ایک اور چیز کہ عاصمہ شیرازی صاحبہ بھی اب یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت تو بڑی خواہش ہے نا، اور بیان بھی اس طرح کے ہیں جی خان صاحب کو مائنس کریں. تو اس پر عاصمہ شیرازی صاحبہ، جو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان کی ناقدین میں ہے، کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا، تحریک انصاف کو قلعہ قنم کے پیچھے نہیں پھینک سکتے، بحیرہ عرب میں نہیں ڈبو سکتے، موجودہ نظام کو جمہوری نہیں کہا جا سکتا. اب وہ کہہ رہی ہیں، تو جب یہاں پر بیٹھے صحافی کہہ رہے ہیں جی جمہوری نہیں ہے، تو انٹرنیشنلی مانا جا رہا ہے کہ جمہوری ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم آپ کی سپورٹ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کچھ نام نہاد ہی صحیح، ہائبرڈ ہی صحیح، کچھ تو دکھانے کے لیے ہمارے لیے چھوڑ دو کہ ہم اپنے لوگوں کو دکھائیں کہ ہاں ہم ایسے نہیں کہتے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، عالمی سطح پر ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہے کہ ہم نے جمہوریت کا ساتھ دینا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے. تو کہیں تو کچھ چیزیں رہنے دیں. تو باقی اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ابھی تک اپڈیٹس یہی ہیں کہ فی الحال کوئی ملٹری ٹرائل خان صاحب کا نہیں ہونے جا رہا، اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل پریشر بلڈ ہو رہا ہے جو حکومت بتا نہیں رہی، نہ ہی انٹرنیشنل میڈیا کی یہ باتیں یا اقوام متحدہ کی سطح پر جو ہو رہا ہے، یہ ہمارے لوکل میڈیا میں، الیکٹرانک مین اسٹریم میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے. اللہ حافظ.